الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى في مقام آخر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطن عزیز ہندوستان کو طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانیاں دی، تحریکیں چلائیں، پھانسی کے پھندے کو جرأت اور حوصلے کے ساتھ بخوشی گلے لگایا، قید و بند کی مشقتیں جھیلی اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے۔ بالآخر غیر ملکی انگریز ملک سے نکل جانے پر مجبور ہوئے۔ غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلی، تدبیریں کی، رشوتیں دی، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کا اصول بڑے پیمانے پر اختیار کیا، فرقہ وارانہ اختلافات پیدا کیے، حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا، آپس میں غلط فہمیاں پھیلائیں، تاریخ کو مسخ کیا، ہندوستان کے معصوم باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ناحق لوگوں کو تختہ دار پر لٹکایا، ہندوستانیوں پر ناحق گولیاں چلائیں، چلتی ریلوں پر سے اٹھا کر باہر پھینکا، مگر ان کے ظلم و ستم کو روکنے اور طوق غلامی کو گردن سے نکالنے کے لیے بہادر مجاہدین آزادی نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ملک کو آزاد کر کے ہی اطمینان کا سانس لیا۔ اب آئیے ایک نظر تحریک آزادی کی تاریخ پر ڈالتے چلیں تاکہ معلوم ہو کہ ہم مسلمانوں نے وطن عزیز کو آزاد کرانے میں کیا کردار ادا کیا اور ملک کو ظالم انگریزوں سے چھڑانے میں کیا رول نبھایا۔ انگریزوں سے باقاعدہ منظم جنگ نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے 1754 میں کی اور انگریزوں کو شکست دی۔ کلکتہ کا ڈائمنڈ ہاربر اور فورٹ ولیم انگریزوں کا مرکز تھا۔ علی وردی خان نے فورٹ ولیم پر حملہ کر کے انگریزوں کو بھگایا۔ انگریز ڈائمنڈ ہاربر میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اسے پہلی منظم جنگ آزادی قرار دیا جا سکتا ہے۔ علی وردی خان کے بعد ان کے نواسہ نواب سراج الدولہ حاکم ہوئے اور اس خطرے کو محسوس کیا کہ انگریز ان کے ملک پر آہستہ آہستہ حاوی ہو رہے ہیں اور ان کو اس ملک سے نکالنا ضروری ہے۔ اس نے حوصلہ و ہمت سے انگریزوں کو شکست دینا چاہا، مگر ان کا دربار سازشوں کا اڈا بن گیا تھا، اسی لیے نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور 1757 میں برٹش فوج نے ان کے دارالسلطنت مرشد آباد میں انہیں شہید کر دیا۔ تاریخ کے صفحات میں پلاسی کی جنگ 1757 اور بکسر کی جنگ 1764 کی تفصیل موجود ہے۔ یہ جنگ بھی ہندوستانیوں کی شکست پر ختم ہوئی۔ اس کے بعد انگریز بنگال، بہار اور اڑیسہ پر پوری طرح حاوی ہو گئے۔ دکن فرمانرواں حیدر علی اور ان کے صاحبزادے ٹیپو سلطان کے ذکر کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری ہوگی، جو مستقل انگریزوں کے خلاف چیلنج بنے رہے۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے 4 جنگیں کی۔ ٹیپو سلطان 1782 میں حکمراں ہوئے۔ 1783 میں انگریزوں سے ٹیپو کی جنگ ہوئی اور انگریزوں کو شکست ہوئی۔ یہ جنگ 1784 میں ختم ہوئی۔ یہ میسور کی دوسری جنگ کہلاتی ہے۔ انگریز اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے بے چین تھے، چنانچہ 1792 میں انگریزوں نے اپنی شکست کا انتقام لیتے ہوئے حملہ کیا، مگر اپنے بعض وزراء اور
افسران کی بے وقوفی اور اپنی ہی فوج کے غداری اور اچانک حملے کی وجہ سے ٹیپو معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے۔ ٹیپو کو بطور تاوان 3 کروڑ روپے، نصف علاقہ اور 2 شہزادوں کو بطور یرغمال انگریزوں کو دینا پڑا۔ ٹیپو نے ہندوستان کے راجوں، مہاراجوں اور نوابوں کو انگریزوں سے جنگ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد سے انہوں نے سلطان ترکی سلیم عثمانی، دوسرے مسلمان بادشاہوں اور ہندوستان کے امراء اور نوابوں سے خط و کتابت کی، اور زندگی بھر انگریزوں سے سخت معرکہ آرائی میں مشغول رہے۔ قریب تھا کہ انگریزوں کے سارے منصوبوں پر پانی پھر جائے اور اس ملک سے بالکل بے دخل ہو جائیں، مگر انگریزوں نے جنوبی ہند کے امراء کو اپنے ساتھ ملا لیا اور آخرکار اس مجاہد بادشاہ نے 4 مئی 1799 کو سری رنگا پٹنم کے معرکہ میں شہید ہو کر سرخروئی حاصل کی۔ انہوں نے انگریزوں کی غلامی اور اسیری اور ان کے رحم و کرم پر زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دی۔ ان کا مشہور تاریخی مقولہ ہے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ جب جنرل ہارس کو سلطان کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے ان کی لاش پر کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت نیز ہزاروں افراد کے قتل کے بعد ملک میں برطانوی اثرات بڑھتے چلے گئے۔ انگریز سیاسی اثرات بڑھانے کے ساتھ ساتھ مشنری ورک بھی کر رہے تھے۔ اس زمانے میں دینی مدارس بڑی تعداد میں تباہ کیے گئے۔ ان کوششوں کے ساتھ ساتھ دہلی میں ایک تحریک وجود میں آئی جس کے بانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے وفات کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کی تحریک کو بڑھایا اور انگریزوں کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے 1803 میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دیا جس میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا گیا اور سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لبریشن مومنٹ کا قائد مقرر کیا۔ 1831 میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بالا کوٹ میں اپنے بے شمار رفقا کے ساتھ اس ملک کے انسانوں کی آزادی دلانے کے لیے انگریزوں اور ان کے اتحادی سکھ ساتھیوں کے خلاف جہاد میں شہید ہوئے، لیکن یہ تحریک چلتی رہی۔ مولانا نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قیادت کی ذمہ داری سنبھالی۔ 1840 میں آپ کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد مولانا ولایت علی عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی مولانا عنایت علی عظیم آبادی نے اس تحریک کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس طرح جہاد کا یہ قافلہ برابر رواں دواں رہا حتیٰ کہ سن 1857 تک لے آیا۔ 1857 میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کی محنت رنگ لائی اور 1857 میں علماء کرام کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ ان میں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی، مولانا رحمت اللہ کرانوی، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا سرفراز، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، حافظ ضامن شہید اور مولانا منیر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ غدر کے زمانے میں مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ مرتب کرایا جس پر علماء دہلی سے دستخط لیے گئے اور یہی فتویٰ مولانا کی گرفتاری کا سبب بنا۔ جب مولانا پر مقدمہ چلا اور جہاد کے فتوے کی عدالت نے تصدیق چاہی تو مولانا نے کھل کر کہا کہ فتویٰ میرا ہی مرتب کیا ہوا ہے۔ 1857 کے زمانے میں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ شفیع سالار کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ 1865 میں مولانا احمد اللہ عظیم آبادی، مولانا یحییٰ علی، مولانا عبد الرحیم صادق پوری، مولانا جعفر تھانیسری رحمہ اللہ کو انڈمان بھیج دیا گیا جو کالا پانی کہلاتا ہے۔ اسی زمانے میں مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی احمد کاکوروی
اور مفتی مطہر کریم دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی انڈمان روانہ کیا گیا، جن میں مولانا احمد اللہ عظیم آبادی، مولانا یحییٰ علی، مولانا فضل حق خیر آبادی وغیرہ ہم کا وہیں انتقال ہو گیا۔ مولانا عبد الرحیم صادق پوری اور مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ 18 سال کی قید بامشقت اور جلا وطنی کے بعد 1883 میں اپنے وطن واپس ہوئے۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کالا پانی میں تحریر فرماتے ہیں: ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، جسم پر جیل کا لباس اور کمر پر لوہے کی سلاخیں تھیں۔ انگریز ہم 3 علماء کے لیے خاص لوہے کے قفس تیار کروائے اور ہمیں ان میں ڈال دیا۔ اس پنجرے میں لوہے کی چونچ دار سلاخیں بھی لگوائیں، جس کی وجہ سے ہم نہ سہارا لے سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے۔ ہمارے آنکھوں سے آنسو اور پیروں سے خون بہہ رہے تھے۔ غدر کے ملزمان انگریزوں کی نگاہ میں اتنے بڑے مجرم سمجھے گئے کہ غدر 1857 میں پکڑے گئے لوگوں کو یا تو سرعام پھانسی دی گئی یا بہت سے لوگوں کو اسی جزیرے انڈمان میں موت سے بدترین زندگی گزارنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ 1857 میں شاملی ضلع مظفر نگر کے میدان میں علماء دیوبند نے انگریزوں سے باقاعدہ جنگ کی، جس کے امیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مقرر ہوئے، اور اس کی قیادت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منیر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے۔ اس جنگ میں حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کی گولی لگ کر زخمی ہوئے۔ انگریزی حکومت کی طرف سے آپ کے نام وارنٹ رہا لیکن گرفتار نہ ہو سکے۔ 1880 میں وفات پائی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ ان حالات میں ملک میں رہ کر اب اپنے مشن کو برقرار رکھنا ممکن نہیں، مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے۔ وہاں سے انہوں نے اپنے مریدین اور متوسلین کے ذریعے ہندوستان میں اپنی ہدایات و فیض کا سلسلہ جاری رکھا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا اور سہارنپور کے قید خانے میں رکھا گیا، پھر کچھ دن کالا کوٹری میں رکھ کر مظفر نگر کے قید خانے میں منتقل کیا گیا۔ 6 ماہ تک آپ کو قید و بند کی مصیبتیں جھیلنی پڑی۔ 1857 کی جنگ میں مسلمان کو بظاہر شکست ہوئی، مگر یہ شکست نہیں، فتح تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے اسلام پر حملہ کیا، اسلامی عقائد، اسلامی فکر اور اسلامی تہذیب کو ہندوستان سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں سے انگریزوں کا زوال شروع ہوا۔ حکومت برطانیہ کا لارڈ میکالے جب وائسرائے بن کر آیا، اس نے مغربی تہذیب اور مغربی فکر، نصرانی عقائد قائم کرنے کی پروگرام بنایا۔ اس نے کہا، میں ایک ایسا نظام تعلیم وضع کر جاؤں گا جو ایک ہندوستانی مسلمان کا جسم تو کالا ہوگا مگر دماغ گورا، یعنی انگریزوں کی طرح سوچے گا۔ ہندوستان میں اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند شخصیات کو پیدا کیا۔ ان میں سے ایک اہم شخصیت حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ اس زمانے میں اسلام کی بقا، اسلامی عقائد، اسلامی فکر اور اسلامی تہذیب کی حفاظت کے لیے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریک چلائی جس کو تحریک دیوبند کہا جاتا ہے۔ جگہ جگہ مدارس قائم کیے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے رفقا حاجی عابد حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ذوالفقار علی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی مدد سے 15 محرم 1283 ہجری مطابق 30 مئی 1866 عیسوی جمعرات کے دن ضلع سہارنپور میں واقع دیوبند نامی مقام پر ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی تاکہ یہ مسلمانوں میں نظم پیدا کرے جو ان کو اسلام اور مسلمان کی اصل شکل میں قائم رکھنے میں معین ہو۔ ایشیا کی اس عظیم درسگاہ کا آغاز دیوبند کی ایک مسجد چھتہ مسجد کے صحن میں انار کے درخت کے سائے میں
ایک استاد ملا محمود اور ایک طالب علم محمود حسن سے ہوا، جو بعد میں ازہر ہند کہلائے اور جسے دارالعلوم دیوبند کے نام سے شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ بقول حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں بقائے اسلام اور تحفظ علم کا ذریعہ ہے۔ جنگ آزادی میں اکابر دیوبند حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور فرزندان دارالعلوم دیوبند شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا عزیز گل پشاوری، مولانا منصور انصاری، مولانا فضل ربی، مولانا محمد اکبر، مولانا احمد چکوالی، مولانا احمد اللہ پانی پتی، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمہم اللہ کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 1912 میں ریشمی رومال تحریک کی ابتدا ہوئی، جس کے بانی فرزند اول دارالعلوم دیوبند تھے، جن کو دنیا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ بقول مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، آپ یعنی شیخ الہند انگریزی حکومت اور اقتدار کے سخت ترین مخالف تھے۔ سلطان ٹیپو کے بعد انگریزوں کا ایسا دشمن اور مخالف دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس تحریک میں اہم رول آپ کے شاگرد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ادا کیا۔ افغانستان کی حکومت کو مدد کے لیے تیار کرنا اور انگریزوں کے خلاف رائے عامہ بنانا مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا مشن تھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نمائندے ملک کے اندر اور ملک کے باہر سرگرم اور فعال تھے۔ افغانستان، پاکستان، صوبہ سرحد اور حجاز کے اندر قاصد کا کام کر رہے تھے۔ خلافت عثمانیہ کے ذمہ داروں سے مثلا انور پاشا وغیرہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ترکی جانے کا شیخ الہند نے خود عزم مصمم کر لیا تھا۔ اس مقصد کے لیے پہلے وہ حجاز تشریف لے گئے اور وہاں تقریباً 2 سال قیام رہا۔ اس اثناء میں 2 حج کیے، مکہ مکرمہ پہنچ کر حجاز میں مقیم ترک گورنر غالب پاشا سے ملاقاتیں کی اور ترکی کے وزیر جنگ انور پاشا سے بھی ملاقات کی، جو ان دنوں مدینے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہندوستان کی صورتحال سے آگاہ کیا اور اپنے منصوبہ سے واقف کرایا۔ ان دونوں نے شیخ الہند رحمہ اللہ کو خیالات سے اتفاق کرتے ہوئے ان کے منصوبے کی تائید کی اور برطانوی حکومت کے خلاف اپنے اور اپنی حکومت کے تعاون کا یقین دلایا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کابل سے ریشمی رومال پر جو رازدارانہ خطوط شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ مکرمہ روانہ کیے تھے، ان کو حکومت برطانیہ کے لوگوں نے پکڑ لیا۔ یہی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کا سبب بنی اور پورے منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ 1916 میں شریف حسین کی حکومت نے ان کو مدینہ منورہ میں گرفتار کر کے انگریزی حکومت کے حوالے کر دیا۔ شریف حسین نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت اور غداری کی تھی اور برطانوی حکومت کا وفادار دوست تھا اور خلافت عثمانیہ اور مسلمانوں کی تحریک آزادی کا شدید مخالف تھا۔ 1917 میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور ساتھیوں کو بحیرہ روم میں واقع جزیرہ مالٹا جلا وطن کیا گیا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عزیز گل پشاوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حکیم نصرت حسین رحمۃ اللہ علیہ، مولانا وحید احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے مدتوں اپنے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مالٹا کے قید خانے میں سختیاں برداشت کی۔ مالٹا کے قید خانے میں انگریزوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا، سخت سے سخت سزائیں دی گئی۔ چنانچہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا جیل میں نظر بند کیا گیا تو انگریز میرے استاد کو ایک تہ خانے میں لے گئے اور لوہے کی گرم تپتی ہوئی سلاخیں لے کر کمر پر لگاتے رہے اور ساتھ ہی یہ کہتے رہے کہ اے محمود حسن، انگریز کے حق میں فتویٰ دے۔ جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہوش میں آتے تو صرف یہی فرماتے تھے کہ اے انگریز، میرا جسم پگھل سکتا ہے، میں بلال کا وارث ہوں، میری جلد ادھیڑ سکتی ہے،
لیکن میں ہرگز تمہارے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں مولانا منصور انصاری، مولانا فضل ربی، مولانا فضل محمود، مولانا محمد اکبر رحمہ اللہ کا شمار اہم ارکان میں تھا۔ مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد احمد چکوالی، مولانا محمد صادق کراچوی، شیخ عبد الرحیم سندھی، مولانا احمد اللہ پانی پتی، ڈاکٹر احمد انصاری وغیرہ سب مخلصین بھی مخلصانہ تعلق رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی لاہوری، حکیم اجمل خان وغیرہ بھی آپ کے مشیر اور معاون تھے۔ 1919 میں جمعیت العلماء ہند کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بنیادی ارکان میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا کفایت اللہ دہلوی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر، مولانا ابو المحسن سجاد، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی، مولانا احمد سعید دہلوی، مولانا سید محمد میاں دیوبندی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین جیسے دانشوران قوم تھے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کے بعد سب سے پہلے 29 جولائی 1920 کو ترک موالات کا فتویٰ شائع کیا گیا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے جانثار شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے اس مشن کو جاری رکھا۔ مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد 1940 سے تادم آخر جمعیت العلماء ہند کے صدر رہے۔ کئی بار برطانوی عدالتوں میں پھانسی کی سزا سے بچے۔ آپ انگریزوں کی حکومت سے سخت نفرت کرتے رکھتے تھے۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کے منصب پر بھی فائز تھے۔ آزادی کے بعد اصلاحی کاموں میں مصروف ہو گئے، دینی خدمت و تزکیہ نفوس کے مقدس مشن میں لگے رہے۔ 5 دسمبر 1957 میں وفات ہوئی۔ دیوبند میں قبرستان قاسمی میں آسودہ خواب ہیں۔ انگریزوں کے قید و مصائب جھیلنے اور ان کی گولیوں کا نشانہ بننے والوں کی تعداد تو شمار سے باہر ہے۔ عام مسلمانوں کے علاوہ شہید علماء کی تعداد 20,000 سے 50,000 تک بتائی جاتی ہے، مگر ان اہم لیڈروں اور ان اہم واقعات کے بغیر پوری تاریخ ادھوری اور حقیقت سے کوسوں دور ہے، جن میں مذکورہ بالا شخصیتوں کے علاوہ بہادر شاہ ظفر، بیگم محل، نواب مظفر الدولہ، امام بخش صاحبانی، مولانا برکت اللہ بھوپالی، مولانا حسرت موہانی، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، ڈاکٹر سیف الدین، مولانا مظہر الحق، ڈاکٹر سید محمود وغیرہ نے جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لیا۔ ان کے علاوہ بھی ایک بڑی تعداد کا ذکر تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے، جن کی یاد دلوں میں تازہ اور تاریخ کی نئی کتابوں میں محفوظ رہنی چاہیے۔ غرض ہر طرح کے ہر موقع پر مسلمان جنگ آزادی میں برابر شریک رہے۔ ان کو آج فراموش کیا جا رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب پڑا وقت گلستاں پہ تو خوں ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستاں پہ تو خوں ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آزادی میں مسلمانوں کی بے مثال قربانیوں کا صلہ آزاد ہندوستان میں یہ ملا کہ عملاً وہ 2 نمبر کے شہری بنا دیے گئے، اور سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ان کی حالت دلتوں سے بھی بدتر ہو چکی ہے، اور آج حقیقت یہ ہے کہ خوف کا ایک ماحول ہے جس میں مسلمان جی رہا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستانی مسلمان کیا کریں جس سے ان کا مستقبل روشن ہو اور وہ ایسی باوقار زندگی بسر کر سکیں جس میں ان کا مذہبی تشخص، ملی وقار اور تجارت و معیشت محفوظ رہے، اور برادران وطن کے شانہ بشانہ ترقی کے شاہراہ پر بھی وہ بلا خوف و ہراس دوڑ سکیں، اور ہندوستان کو دوبارہ سونے کی چڑیا بنانے میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں دنیا کی سب سے سچی کتاب قرآن سے رجوع کرنا پڑے گا۔ خالق کائنات نے بہت صاف الفاظ میں آج سے 1400 سال پہلے ہی اعلان کر دیا تھا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔
اگر مؤمن کامل بن کر رہے تو تم ہی سربلند اور کامیاب و کامران رہو گے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مقام جابیہ میں اپنے کمانڈروں کو مخاطب کرتے ہوئے اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا، كنا أضل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله، کہ دنیا میں ہم سب سے زیادہ ذلیل تھے، بس اسلام نے ہمیں عزت و سربلندی عطا فرمائی۔ بس جب بھی اس چیز کے علاوہ میں عزت تلاش کریں گے جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی، اللہ ہمیں ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ ہماری پوری 1400 سالہ تاریخ ایک کھلی کتاب کی مانند ہمارے سامنے ہے۔ تاریخ کے جس دور میں بھی ہم مذکورہ بالا ہدایات سے سرتابی کی ذلیل و رسوا ہوئے، اور جب بھی ہم اس پر عمل پیرا ہوئے، اگرچہ ہماری تعداد تھوڑی رہی ہو، اسباب و وسائل کا فقدان رہا ہو، لیکن نصرت خداوندی کی بدولت کامیابی نے بڑھ کر ہمارے قدم چومے۔ ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ہماری یہ روشن تاریخ ایک رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کی آفاقی تعلیمات کو مکمل طور پر اپنا کر ادخلوا فی السلم کافہ کا کامل نمونہ بنے، اور اپنے عقائد، عبادات، معاملات و معاشرات اور اخلاقیات کو 100% اسلامی تعلیمات کے مطابق بنائیں۔ برادران وطن کو بھی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کے تحت نرم خوئی کے ساتھ، پیار و محبت سے احسن طریقے پر اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائیں، اپنے معاملات کی سچائی اور اخلاق کی بلندی کا گرویدہ بنائیں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، اپنے صفوں میں کلمے کی بنیاد پر اتحاد پیدا کریں، مسلکی تنازع میں بالکل نہ پڑیں، بلکہ مسلکی تنازع کھڑا کرنے والوں کا سوشل بائیکاٹ کریں، کیونکہ یہ مسلکی تنازعات ملت کے وقار کے لیے مہلک زہر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اپنے نونہالوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ترقی کا شاہ کلید ہے۔ ہمارے صاحب ثروت حضرات بھی آگے آئیں اور جامع منصوبہ بندی کے ساتھ خدمت و بزنس کے مقصد سے مسلم علاقوں میں جا بجا معیاری اسکول و کالجز قائم کر کے نسلوں کے مستقبل کو سنوارنے کا کام کریں۔ بیاہ شادی جیسی تقریبات میں فضول خرچی سے کلیتاً احتراز کرتے ہوئے سادگی اختیار کی جائے، خدمت خلق اور رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے، اور انفرادی و اجتماعی سطح پر ہر وہ کام کیا جائے جس سے ملت کے وقار میں اضافہ ہو، اور ہر اس کام سے بچا جائے جس سے اس کو ٹھیس پہنچے۔ جہد مسلسل اور عمل پہ ہم کو اپنا شعار بنایا جائے۔ الغرض یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جنہیں اگر ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ تنزل و انحطاط کا یہ تاریک دور ختم ہو جائے گا، اور ہم اپنے آبا و اجداد کی طرح ہندوستان میں ایک باوقار ملت کی حیثیت سے سر اٹھا کر رہ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، ہم ایک طرف مسلمان ہیں تو دوسری طرف ہندوستانی بھی ہیں۔ ہمیں اپنے مذہب سے عقیدت، محبت اور لگاؤ اس قدر ہونا چاہیے جس قدر کہ قرآن مجید ہم سے مطالبہ کرتا ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس ملک سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ ہم مسلمان برسوں سے اس ملک میں ایک وفادار شہری کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، اور آئندہ بھی اس ملک سے ہماری وفاداری رہے گی۔ اس ملک کی خوبصورتی سیکولرزم سے ہے، نہ کہ فرقہ پرستی سے۔ ہمیں اس سیکولر اقتدار کی حمایت کرنی ہوگی اور گنگا جمنی تہذیب والے اس ملک کی خوبصورتی برقرار رکھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔